محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بزرگوں عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کی میں نے تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اپنے کلام میں ایسی 10 خوبیاں بیان کی ہیں، 10 صفات کا ذکر کیا ہے کہ ان 10 چیزوں کو، ان 10 خوبیوں کو جو انسان مرد ہو یا عورت اپنے اندر پیدا کر لے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ ہم نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے، کہ جو مرد یا جو عورت ان 10 صفات سے اپنے آپ کو مزین کر لے گا، سجا لے گا، اپنی زندگیوں میں اتار لے گا، تو اللہ نے اس کے لیے مغفرت رکھی ہے، اجر عظیم رکھا ہے۔ وہ 10 خوبی کیا ہے؟ فرمایا پروردگار عالم نے ان المسلمین والمسلمات، اسلام لانے والے مرد اور اسلام لانے والی عورتیں، پہلی چیز ہے مسلمان ہونا۔ کہو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، لیکن ایک تو اسلام کے ظاہری اعمال ہیں، توحید رسالت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے، ایک اسلام کی حقیقت ہے۔ عرض کیا صحابی نے یا رسول اللہ مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول اسلام کی حقیقت کیا ہے بتا دیجئے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تسلم قلبک للہ، اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ جس انسان کے دل میں
اللہ باقی رہ جائے، اللہ کے سوا سب کچھ نکل جائے۔ فرمایا اسلام کی حقیقت یہ ہے ان تسلم قلبک للہ، جس مرد کے دل سے، جس عورت کے دل سے سب کچھ نکل کر صرف اللہ باقی رہ جائے، یہ اسلام کی حقیقت ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے من یسلم المسلمون من لسانک ویدک، کہ اسلام یہ ہے کہ تیرے ہاتھ سے، تیری زبان سے مسلمان محفوظ رہے، مسلمان کی عزت محفوظ رہے، مسلمان کی جان محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے، اس کی آبرو محفوظ رہے تیری زبان سے۔ عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت ہے، عرض کیا یا رسول اللہ ایک عورت ہے، تہجد گزار ہے، نوافل کی پابندی کرتی ہے، نفلی روزے رکھتی ہے، نفلی صدقہ و خیرات کرتی ہے، لیکن اس کی زبان کی سختی سے، اس کی زبان کی کڑواہٹ سے، اس کی زبان کی تیزی سے اس کے پڑوسی پریشان ہیں۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا گناہگار ہے، نہیں فرمایا بدکار ہے، نہیں، آپ نے فرما دیا جہنمی ہے۔ ساری عبادت بیکار ہے، ساری نمازیں بیکار ہیں، سارے روزے بیکار ہیں، اگر زبان کی سختی پڑوسی پر چل رہی ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، جس کی زبان کی سختی سے پڑوسی پریشان ہو جہنمی بن جاتا ہے، میری تیری سختی سے، میری تیری زبان کی کڑواہٹ سے اپنے والدین محفوظ نہیں، اپنا سگا بھائی محفوظ نہیں، اپنے بڑے محفوظ نہیں، چھوٹے محفوظ نہیں، شوہر کی سختی سے اہلیہ محفوظ نہیں، اور بیوی کی سختی سے شوہر محفوظ نہیں۔ جب پڑوسی پریشان ہو کسی کی زبان کی سختی سے، محفوظ نہ ہو، وہ جہنمی بن جاتا ہے۔ تو اندازہ لگائے کہ ہماری زبان کی کڑواہٹ سے ہمارے والدین محفوظ نہیں، شاگردوں کے استاد محفوظ نہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ ایک عورت ہے، دوسری عورت نفل نماز کی پابندی نہیں کرتی ہے، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہ پڑھی تو کوئی بات نہیں، فرض نماز کی پابندی کرتی ہے، پنج وقتہ نمازی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، نفلی روزہ رکھ لیا تو رکھ لیا، نہ رکھا تو کوئی بات نہیں، پابندی نہیں کرتی، نفلی صدقہ خیرات جتنا ہو سکا کر دیا، پابندی کوئی نہیں، کثرت کوئی نہیں، لیکن اس کی زبان کی نرمی سے، اس کے حسن اخلاق سے، اس کی اچھی عادتوں سے اس کے پڑوسی محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا جنتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یسلم المسلمین المسلمون من لسانک ویدک، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ آج ہم دیکھیں ہم سے کتنے مسلمان محفوظ ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، نیت کریں آج انشاءاللہ اپنی زبان کی سختی سے اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ نہیں تو ہمارے پاس اسلام کے سوائے نام کے اور ظاہر کی باتیں نہیں ہے، اندر کا اسلام نہیں ہے، حقیقت والا اسلام نہیں ہے۔ فرما دیا پروردگار عالم نے والمؤمنین والمؤمنات، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، کہو الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں، کمزور صحیح لیکن ہے تو ایمان والے، وراثت میں صحیح ملا ہو لیکن ہے تو ایمان والے۔
ایک اسلام کی، ایک ایمان کی بنیاد ہے۔ آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان لانا، وکتبہ، کتابوں پر ایمان لانا، ورسلہ، رسولوں پر ایمان لانا، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر کہ جیسی بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، زندہ ہونے پر ایمان لانا، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، مل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، کہ ایمان ہے صبر کرنا، ایمان ہے معاف کرنا، ایمان ہے درگزر کرنا۔ آج خدا کی قسم ہمارے جھگڑے کی بنیاد یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کبھی نہ کیا، بھائی نے بھائی کو معاف نہ کیا، پڑوسی نے پڑوسی کو معاف نہ کیا، چچا نے بھتیجے کو معاف نہ کیا، والدین نے اولاد کو معاف نہ کیا۔ اگر ہم معاف کرنے والے بن جائیں تو قسم خدا کی ہمارے بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ قطع تعلق کی بنیاد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک صحابی نے پھر پوچھا، عرض کر دیا افضل ایمان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین اور افضل ایمان کون سا ہے؟ فرمایا حسن الاخلاق، کہ اچھے اخلاق سب سے بہترین ایمان ہے۔ اچھا اخلاق، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ لمبی نماز سب سے بہترین ایمان ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ 12 مہینے کے روزے رکھ لو سب سے اچھا ایمان ہے، کہ 50 جو حج کر لو سب سے اچھا ایمان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حسن الاخلاق، کہ اچھا اخلاق سب سے بہترین ایمان ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ، اريد ان يكمل ایمانی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایمان میرا مکمل ہو جائے، کہ میں ایمان والا مکمل ہو جاؤں، میرا ایمان اکمل و کامل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اپنے اخلاق اچھے کر لے، تیرا ایمان کامل اور مکمل ہو جائے۔ تو اپنے اخلاق اچھے کر لے۔ آج اگر ہم سب سے زیادہ گرے ہوئے ہیں تو ہم اخلاق کے تعلق سے گرے، نمازیں ہماری لمبی اور باتیں ہماری بڑی بڑی اور ہماری ساری عبادتیں سب کے سامنے ہیں، اور محترم بزرگ دوستو ہمارے اخلاق بھی سب کے سامنے ہیں۔ اہلیہ کے سامنے ہے شوہر کتنے اخلاق میں ہے، شوہر کتنے پانی میں ہے، بھلے سے باہر جا کے حضرت جی کہلاتا ہو۔ والدین کو معلوم ہے کہ میری اولاد کتنے پانی میں ہے، اس کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، یہ کتنا دیندار ہے، یہ کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے، باہر جائے حضرت جی کہلاتا ہو۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ اخلاق پہ بھی دھیان دینا ہے، کہ اگر اخلاق نہ سدھرے محترم بزرگ دوستو، نمازیں ہم نے پڑھی لے جائے گا کوئی اور، روزہ ہم نے رکھا نامہ اعمال میں کسی اور کے پہنچ جائے گا۔ اخلاق ایسی بنیادی چیز ہے۔ آگے فرمایا پروردگار عالم نے والقانتین والقانتات، عبادت کرنے والے مرد اور عبادت کرنے والی عورتیں، عابد مرد اور عابد عورتیں، راتوں کو اٹھنے والے مرد اور راتوں کو اٹھنے والی عورتیں، خشوع کے ساتھ سجدہ کرنے والے مرد اور اللہ کے خوف سے اللہ کی محبت میں سجدہ کرنے والی عورتیں۔ حضرت معاذہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت ذات ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، مرد بھی سنے، مائیں بہنیں بھی سنے۔
عورت کا قصہ اس لیے سنا رہا ہوں، سنا تو میں مرد کا بھی سکتا ہوں، عورت کا قصہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہماری مائیں بہنیں بھی سنیں گی اور مرد بھی اپنے گریبان میں جھانکیں گے کہ ایک عورت ہو کر اتنی عبادت کر سکتی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے اتنے مجاہدے میں ڈال سکتی ہے، تو ہم تو پھر بھی مرد ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ حضرت معاذہ نبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، اور اپنے شوہر کی وفات کے بعد، انتقال کے بعد وہ اللہ کی بندی 20 سال تک زندہ رہی۔ 20 سال میں جب کبھی رات آتی تو اپنے آپ سے کہتی آج تیری آخری رات ہے، کل تیری موت ہے۔ وہ اللہ کی بندی ساری رات عبادت میں گزار دیتی، مصلی پہ گزار دیتی۔ علماء نے لکھا ہے 20 سال میں پوری رات عبادت کیا کرتی۔ حضرت معاذہ نبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال میں کبھی چرپائی پر نہیں سوئی، سونا تو دور کی بات، علماء نے لکھا ہے کہ چرپائی پر لیٹی نہیں۔ جب آخری وقت آیا تو رونے لگی، پھر ہنسنے لگی۔ کسی نے پوچھا روئی کیوں؟ فرمانے لگی آج روزے سے جدائی ہے، نماز سے جدائی ہے، عبادت سے جدائی ہے، اس لیے رونا آیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آج ہم درد کر لیں گے، رو لیں گے، بیماریوں پہ رونا آ جائے گا، عزیزوں اقربا کی موت پہ رونا آ جائے گا، اپنی روح سیاہی پہ آج تک ہمیں رونا کبھی نہیں آیا، اور پھر جب ہمارے ساتھ بنتی ہے ہم کہتے ہیں جب بندہ پریشان ہو کر کہتا ہے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب بندہ پریشان ہو کر کہتا ہے یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کم وقت تو اپنا نام اعمال دیکھ، مجھے کہتا ہے کہ میرا حال دیکھ، تجھے بھی تو چاہیے کہ تو اپنے اعمال کو دیکھے کہ تو کیا کرتا چلا جا رہا ہے، کس طرح کی تیری کرتوت ہے، کس طرح کا تیرا انجام ہے، کیا تو دنیا میں تباہی کر رہا ہے۔ کسی نے پھر پوچھا کہ آپ ہنسی کیوں؟ فرمانے لگی کہ مجھے میرے شوہر نظر آئے اور کہہ رہے ہیں کہ میں تیرے استقبال کے لیے آیا ہوں، تجھے لینے آیا ہوں، تو مجھے امید جاگی کہ اللہ نے جنت میں ہمارا ساتھ بنا دیا اور اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ تو عبادت کی جدائی پر رونے والی عورتیں رہا کرتی تھی، آج افسوس ہے افسوس، عبادت کی جدائی پر رونے والے مرد نہ رہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی عبادت کے چھوٹنے پر رونا نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا پروردگار عالم نے والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرما دیا ہو سکتا ہے۔ بدکار ہو سکتا ہے؟ فرما دیا ہو سکتا ہے۔ انسان ہے، غلطی ہو ہی جاتی ہے۔ پوچھا گیا کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مسلمان ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان لوگوں کے لیے، کن کے لیے؟ والصادقین والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں۔ آگے فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں۔ قیامت کا میدان ہوگا، اعلان ہوگا، صبر کرنے والے اٹھ جائے، جماعت کھڑی ہو جائے، بہت چھوٹی سی جماعت کھڑی ہوگی، ان کو کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں جاؤ، وہ جنت میں جا رہے ہیں۔ چھوٹی سی جماعت صابرین کی جنت میں جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اکرام کو ظاہر کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، آ جاؤ آج میں صابرین کا تمہیں
احترام دکھاؤں، تمہیں ان کا مرتبہ دکھاؤں۔ اور بے صبر لوگوں جنہوں نے ساری زندگی صبر نہ کیا، میں نے جتنی روزی مقدر کی اس پہ صبر نہ کیا، گناہوں کے موقع آتے، گناہوں کے ماحول میں ڈھل جانے والوں آ جاؤ، آج صبر کرنے والوں کا ان کا اکرام دیکھو اور ان کا مرتبہ دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے، فرشتے پوچھیں گے کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ حساب تو دیتے جاؤ، ابھی تو حساب کتاب بھی نہیں ہوا تمہارا۔ وہ کہیں گے کہ ہمارا کوئی حساب نہیں، ہم جنت میں بے حساب ہیں، بے حساب جانے والے ہیں، ہمارا کوئی حساب نہیں۔ فرشتے پوچھیں گے تم کون ہو؟ اب یہاں کوئی قانون لاگو ہو جائے اور کوئی کسی پر قانون لاگو نہ ہو، پد کے اعتبار سے بعض قانون ایسے ہوتے ہیں کہ منتریوں کے لیے وہ نہیں ہوتے ہیں، نیتاؤں کے لیے نہیں ہوتے ہیں، عام آدمی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے لوگ پوچھیں گے تم کون ہو؟ تمہارے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا حساب کتاب کا جو سب کے لیے ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم صبر کرنے والے ہیں۔ فرشتے کہیں گے او صبر کرنے والے ہیں، جاؤ، صابرین کا یہی مرتبہ ہے اور یہی اکرام ہے۔ فرشتے پوچھیں گے کہ تمہارا صبر کیا تھا؟ یہ ساری گفتگو اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو دکھائے گا جو صبر سے بچتے ہیں اور صبر نہیں کرتے، جو صبر کرنے والوں کو کمزور سمجھتے ہیں۔ آ جاؤ دیکھ لو کمزوروں کا مرتبہ، جو صبر کرنے والوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں، صبر کرنے والوں کو غریب سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں۔ تو فرشتے پوچھیں گے تمہارا صبر کیا تھا؟ وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں تنگی میں رکھا، ہم نے صبر کیا۔ گناہ کے مواقع آتے تھے، وہ کہیں گے گناہ کے مواقع آتے تھے، ہمارے گھر میں پروگرام ہوتا تھا، ہمارے گھر میں نکاح کا پروگرام ہوتا تھا، بینڈ باجا بجایا جاتا تھا، پٹاخے چھوڑے جاتے تھے، رسومات ادا کی جاتی تھی، ہم ان سے بچ گئے۔ سارا معاشرہ، سارا ماحول، سارا سماج گناہوں میں مبتلا تھا، گناہ کے مواقع آئے لیکن ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا، ہم ان میں شریک نہیں تھے، ہم بینڈ باجے والوں میں نہیں تھے، ہم عورتیں کہیں گے ہم بے پردہ عورتوں میں نہیں تھی۔ وہ کہیں گے کہ ہم گناہ کے مواقعوں میں اپنے آپ کو بچا لیا، ہم گناہوں سے بچ گئے۔ اللہ کے حکم پر چلنا بہت مشکل کام تھا، ہم نے اپنے نفس کو اس پر جمایا اور اللہ کے حکم پر جم کر چلے۔ فرشتے کہیں گے کہ بھائی جاؤ، تمہارا یہی مقام و مرتبہ ہے۔ اس دن پتہ چلے گا کہ صابرین کا کیا مقام ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر حال کے اندر مسجد میں آئے تو نماز پڑھنا آسان ہے، کسی دینی مجلس میں جا کر دین کا کام کرنا آسان ہے، لیکن کمال تو یہ ہے گھر میں پروگرام ہے، گھر میں فنکشن ہے، گلی میں پروگرام ہے، خاندان میں پروگرام ہے، لوگ رسومات میں ملوث ہیں، لگے ہوئے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، وہاں جا کر اپنے آپ کو بچانا یہ کمال ایمان کی نشانی ہے۔ گناہ کے سماج میں سماج کے خلاف چلنا، گناہگار خاندان میں خاندان کے خلاف چلنا۔ فرمایا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے من صبر کرنے والے ہوتے ہیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے ڈرنے والے من، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں کہ اللہ سے اس قدر ڈر گئے ہو، حرام سے رک گئے ہو، حلال کی طرف چل دیے ہو، حرام کمائی سے رک گئے ہو، حرام کاری سے رک گئے ہو، گناہ سے انہیں ان کے ڈر نے روک دیا ہو اور اللہ کی اطاعت پہ کھڑا کر دیا،
آگے فرمایا والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والے مرد، اللہ کے نام پر خرچ کرنے والی عورتیں. پھر فرمایا والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں. آگے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں. ذکر تین طرح کا ہے. ایک ہے ذکر لسانی، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، درود شریف، یہ سب ذکر لسانی ہے. ایک ہے ذکر قلبی، آدمی کام کرتا رہے، دل میں اللہ کو یاد کرتا رہے، دل سے اللہ کو یاد کر رہا، کام بھی کر رہا ہے اور دل اللہ اللہ کر رہا، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا دل سے، یہ ذکر قلبی. اور ایک ہے بدن کے اعضاء کا ذکر، یہ ذکر کا اعلیٰ مقام ہے کہ آنکھ اللہ کا ذکر کر رہی ہو، یعنی آنکھ اللہ کے حکم کے مطابق دیکھ رہی ہے، کان اللہ کے حکم کے مطابق سن رہے ہیں، پاؤں اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں، ہاتھ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، نیت کریں کہ تینوں طرح سے اللہ کا ذکر کریں، زبان سے بھی کریں گے، دل سے بھی کریں گے، اور اپنے جسم کے حصوں سے اللہ کے حکم کو پورا کریں، ہر حصے سے. آگے فرمایا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے مرد، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی عورتیں، بدکاری سے بچنے والے مرد عورتیں، زناکاری سے بچنے والے مرد عورتیں. خدا کی قسم، جس زمین پہ، جس مکان میں، جس کمرے پہ، جس زمین کے حصے پہ زنا کیا جائے گا، قیامت میں وہ حصہ بول پڑے گا، وہ مکان بول پڑے گا، وہ کمرہ بول پڑے گا، وہ بیٹھک بول پڑے گی، وہ زمین کا حصہ بول پڑے گا کہ اس نے، اس مرد نے یا اس عورت نے میرے اوپر زنا کیا. اس لیے فرمایا والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، آخر میں اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والے. پھر فرمایا کہ جو ان 10 باتوں کو اپنے اندر جمع کر لے گا، نیت کریں انشاءاللہ ہم ان 10 باتوں کو اپنے اندر اتاریں. کون کون سی؟ ان المسلمین والمسلمات، اسلام کی حقیقت کو اپنے اندر اتارنا، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے دوسروں کو محفوظ رکھنا. کون کون نیت کرے انشاءاللہ؟ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دے، خاص کر والدین کو انشاءاللہ تکلیف نہیں دے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دے. والمؤمنین والمؤمنات، ایمان والے مرد، ایمان لانا، حقیقت والا ایمان. نیت کرو انشاءاللہ ایمان کی حقیقت اپنے اندر اتاریں گے اور اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں گے. والقانتین والقانتات، نیت کرو انشاءاللہ سب عبادت کریں گے. والصادقین والصادقات، نیت کریں انشاءاللہ سب سچ بولیں گے. والصابرین والصابرات، نیت کریں انشاءاللہ سب صبر کریں گے. والخاشعین والخاشعات، نیت کریں انشاءاللہ سب اللہ سے ڈریں گے جیسا کرنے کا. والمتصدقین والمتصدقات، اپنے پڑوسی بھائی پر، مسکین پر، رشتہ دار پر، بھائی پر، بہن پر، اور مسجد میں، مدرسے میں، ہر جگہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے انشاءاللہ. والصائمین والصائمات، روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، نفلی روزے بھی رکھیں گے. رمضان کے آئیں گے تو ہر آن میں رکھیں گے انشاءاللہ. والحافظین فروجهم والحافظات، انشاءاللہ نیت کریں سب اپنی عزت کی حفاظت کریں اور دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں انشاءاللہ. یہ نہیں کہ اپنی عزت کی حفاظت کری اور دوسرے کی عزت اتاری. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، نیت کریں انشاءاللہ صبح شام ایک تسبیح اللہ کے ذکر کی کریں اور ہر وقت اللہ کو دل میں یاد کریں انشاءاللہ.
اور اپنے جسم سے اللہ کے حکم کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگوں جن لوگوں نے تم میں سے جن لوگوں نے ان 10 باتوں کو اتار لیا، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ہم نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے، ہم نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان 10 باتوں سے ہم سب کو مزین فرمائے، اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔